18 سالہ معصوم دلہن کے ساتھ اس کا 40 سالہ شوہر تمام حدیں پار کر گیا۔ ولیمے کے دن دلہن بے ہوش پڑی تھی۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا اور جب دلہے سے پوچھا تو بولا کہ میں جب 7ویں مرتبہ آج میں بہت خوش تھا کہ میری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں نے امبرین کو ایک تقریب میں دیکھا تھا اور پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کر بیٹھا۔ پتلی گردن، لمبا قد، وہ اس قدر حسین تھی کہ میں نے فوراً اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ قسمت اچھی تھی کہ اس کا باپ باہر سے آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ چھان بین کی اور آگے سے ہاں ہو گئی۔ میری اچھی نوکری کی وجہ سے ہی انہوں نے ہاں کی تھی۔ 4 مہینے کے طویل انتظار کے بعد آج میرا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ رخصت ہو کر میرے گھر آ چکی تھی۔ میں خود بھی بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، اس لیے میں نے چھان بین بھی نہیں کروائی کہ اس کا کردار کیسا ہے، وہ کیسی لڑکی ہے۔ میں صرف اس کے حسن پر فدا ہو گیا تھا اور وہ میری والدہ کی رشتہ دار کی بیٹی تھی، تو مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آئی چھان بین کی، کیونکہ رشتہ داروں میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ امبرین گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔ کب سے میں یہ منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یقیناً وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میرے چہرے پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ آ گئی۔ شرماتی اور گھبراتی ہوئی دلہن مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھام لیا، اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ بھی کھینچ لیے۔ مجھے لگا شاید گھبرا رہی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی شرمیلی لڑکی تھی۔ مجھے شرمیلی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، شاید اسی لیے مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دوں گا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا، لیکن اس کے چہرے پر ذرا بھر بھی مسکراہٹ نہیں آئی، تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ دلہن تو بہت خوش ہوتی ہے جب دلہا اس کی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت شرمیلی تھی، لیکن مسکرا تو سکتی تھی، مگر وہ تو بالکل بھی نہیں مسکرائی تھی۔ ایک دم اسکواٹ چہرہ، ایسا لگ رہا تھا کہ رو دے گی۔ میں نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو ایک دم سے چلانے لگی، کہنے لگی کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے جو میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں بہت خوش تھا، مگر اب مجھے اذیت ہونے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی درد نہیں ہے، وہ بہانہ بنا رہی ہے تاکہ میں اس کے قریب نہ آ جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دوا دے دیتا ہوں۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، سوچ رہا تھا کہ گھر والوں سے کیا کہوں کہ میری بیوی کے درد ہو رہا ہے۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ بات بھی کچھ عجیب تھی۔ سب گھر والے سو چکے تھے۔ لاؤنج میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ میں نے لاؤنج میں دوا تلاش کرنا شروع کر دی، جو کہ مجھے مل بھی گئی۔ میں دوا لے کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ میرے کزن نے مجھے وہاں پر دیکھ لیا، جو میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، معنی خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر بولا، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہے، تمہاری بھابھی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے میں اس کے لیے دوا لے کر جا رہا ہوں۔ تو آگے سے میرے کزن نے کہا کہ لڑکیاں تو شادی کی پہلی رات اس قسم کے بہانے کرتی ہی ہیں، خاص کر ایسی لڑکیاں جنہیں اپنا شوہر پسند نہیں ہوتا اور جن کی پسند کی شادی نہیں ہوتی، تو وہ بیماری کا بہانہ کر دیتی ہیں۔ یہ تمہاری بیوی بھی اسی وجہ سے بیماری کا بہانہ کر رہی ہے، شاید اسے تم میں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آگے تمہاری مرضی۔ اگر وہ شادی سے خوش ہوتی تو تمہیں اس وقت کمرے سے باہر نہ نکلنا پڑتا۔ میرے کزن کی باتوں نے تو میرے اندر جیسے آگ لگا دی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں شادی والے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں سوچ رہا تھا کہ شاید واقعی میری بیوی کو درد ہوگا، لیکن اب اپنے کزن کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ سچ بول رہا ہے۔ کیا واقعی وہ مجھ سے خوش نہیں ہے؟ اگر وہ خوش نہیں تھی تو پھر اس نے شادی کے لیے حامی ہی کیوں بھری تھی؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے کزن نے شیطانی وسوسے میرے اندر ڈال دیے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ میاں بیوی کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جائے۔ مجھے یاد آیا کہ میرے ماموں کا یہ بیٹا جو مجھ سے اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کہہ رہا تھا، اسے خود شادی کا بہت شوق تھا اور اسے کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ شاید وہ میری شادی کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے ان خیالوں کو جھٹک دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اسے دوا دی اور پانی پلا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تھوڑا آرام کر لے، جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ آدھے گھنٹے میں اس کی طبیعت میں کچھ بہتری آنے لگی۔ اس دوران میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے شدید تکلیف ہے اور وہ کچھ سننا نہیں چاہتی اور کچھ بولنا نہیں چاہتی۔ مایوس ہو کر میں نے تکیے سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ وہ بھی آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی اور پھر لیٹے لیٹے ہی سو گئی۔ اس رات کے لیے میں نے بہت زیادہ خواب سجائے تھے۔
کہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن میں نے تو کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور وہ سو گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری محبت اتنی حسین لڑکی جو کہ میری بیوی تھی وہ میرے سامنے تھی، میں کیسے سوچ سکتا تھا؟ میں نے اس کو ہلانے کی کوشش کی کہ اسے جگا سکوں تو وہ آدھی نیند پاس بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ شادی کے پہلے ہی دن بیوی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جا رہا ہے؟ میں نے شادی پر بہت پیسہ لگایا تھا اور بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ ایسی صورت میں اگر میں شادی کی پہلی رات صبح ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا یا ڈاکٹر کو گھر لے آتا تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے اس کا اندازہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم آرام کرو۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور باہر چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی بستر پر موجود نہیں ہے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ نہا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی واش روم سے نہا کر نکلی تو میرا تو غصے سے بے حال تھا۔ میں نے اس سے بہت سوال کیے لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے جلدی جواب چاہیے، یہ سب کیا ہے، ورنہ میں ابھی اسی لمحے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میری یہ دھمکی سن کر تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے 3 مہینے کا وقت دے دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن 3 مہینے سے پہلے میں یہ راز آپ کے سامنے نہیں کھول سکتی، ورنہ بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ اس کی بات کا مجھے یقین نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ وہ یقیناً بہانہ بنا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت تمام سوالوں کا جواب چاہیے۔ تم نے رات کو مجھے قریب نہیں آنے دیا، صبح بھی تمہارا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں نے تم سے محبت کی شادی کی تھی اور محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہارے متعلق کسی قسم کی چھان بین بھی میں نے نہیں کروائی، لیکن اب نہ جانے کیوں اس کا رویہ مجھے مشکوک لگنے لگا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے غلطی کی ہے۔ آخر ایسا بھی کیا راز ہے کہ تمہارے پاس 2-3 مہینوں سے پہلے مجھے نہیں بتایا جا سکتا؟ میں غصے سے بول رہا تھا لیکن ہلکی آواز میں، تاکہ میری آواز کمرے سے باہر نہ جائے۔ اگر آواز کمرے سے باہر چلی جاتی تو اس میں میری ہی بدنامی ہوتی اور اس میں مبتلا لوگ خوش ہو جاتے کہ میری شادی کی شروعات ہی خراب ہو گئی ہے۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر میرے دل کو جھٹکا سا لگا۔ جو بھی تھا آخر وہ میری محبت تھی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر میں کیسے سکون میں رہ سکتا تھا؟ میں نے اسے رونا بند کرنے کو کہا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ کمرے کا دروازہ نیم کھلا تھا۔ اس بات سے ہم دونوں ہی انجان تھے۔ میں نے جو بیوی کو بیڈ پر بٹھایا تو روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا، میرا یہ راز ہی رکھنا۔ میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، پلیز میری بات کو سمجھو، کوئی بھی غلط قدم اٹھا کر اپنی اور میری زندگی برباد مت کرو۔ اس کی یہی باتیں مجھے غصہ دلا رہی تھیں کہ تب ہی مجھے اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی، جسے سن کر میں پیچھے مڑا۔ میری بیوی بھی بکھلا کر پیچھے سامنے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ آنسوؤں سے صاف کیا۔ دروازے کے درمیان میں میرا وہی کزن کھڑا تھا اور ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تب ہی وہ غصے سے آگے بڑھا اور بولا، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میری بیوی نظریں جھکا گئی۔ میں نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل تمہاری بھابھی کو اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے وہ رو رہی ہے، مگر میں نے سمجھا دیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے۔ مجھے اپنے کزن پر شدید غصہ آیا تھا۔ آخر وہ ہوتا کون ہے میری بیوی سے اتنی اپنائیت سے بات کرنے والا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری بیوی سے پہلی بار نہیں مل رہا۔ میں نے غصہ بامشکل ضبط کیا۔ وہ کزن نہ جانے کیوں کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ وہ بار بار میری بیوی کو بہانے سے دیکھتا اور میری بیوی بھی اس کی خوش مزاجی پر بھرپور جواب دے رہی تھی۔ میری بیوی میرے علاوہ ہر ایک سے ہنسی خوشی بات کر رہی تھی۔ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ اتنی چاہت سے میں نے شادی کی تھی اور شادی کے 2 دن میں ہی میری بیوی نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گیا، گاڑی کی چابی لی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ کافی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ گھر آتے ہوئے بھی مجھے رات کے 12 بج چکے تھے۔ جب میں واپس گھر پہنچا تو کمرہ خالی تھا۔ میں نے والدہ سے پوچھا کہ امبرین نظر نہیں آ رہی۔ میری بات پر والدہ نے گھوری سے نوازتے ہوئے مجھے کہا کہ اتنی جلدی بھول گئے، صبح خود ہی تو لے کر گئے تھے اسے اپنے ساتھ۔ میں نے کہا، میں کب لے کر گیا؟ میں تو آج جلدی گھر سے چلا گیا تھا۔ پھر بات سن کر والدہ چونکی، کہنے لگی کہ تم نے خود ہی تو چھوٹے بھائی کو کہا تھا کہ امبرین کو بھیجو، میں اسے مائکے چھوڑ کر ساتھ ہی کام کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں حیرانی سے والدہ کو دیکھنے لگا۔ والدہ کے چہرے پر بھی پریشانی نظر آئی، مگر جلد ہی موقع پر بات ڈالتے ہوئے میں بولا کہ ہاں، میں نے کہا تھا، امبرین کو مائکے چھوڑ دیا تھا۔ دراصل مجھے کام کی ٹینشن میں یاد ہی نہیں رہا۔ میری بات پر والدہ کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں جلتا کمرے میں چلا گیا تو آخر میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ نکلی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جہاں پر امبرین کا موبائل رکھا تھا۔ مجھے اس دن کی کال یاد آئی۔ میں نے موبائل کھولا اور کال ہسٹری چیک کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس دن کی کال پر جو نام مجھے دکھائی دیا اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔
वहाँ तो अम्बरीन ही लिखा था। अम्बरीन तो उसका नाम था। मुझे अभी भी शक हुआ। मैंने दानिस्ता तौर पर नंबर मिलाया। कुछ लम्हे बाद दूसरी जानिब से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी रूह किसी ने खींच ली हो। वो बार बार हेलो अम्बरीन कहकर उसे पुकारता रहा। वो आवाज बिल्कुल गैर शनासा सी थी, ना मेरे भाई की थी और ना ही मेरे कजन की। ये आवाज मुझे शदीद गुस्से में मुब्तला कर गई। तब मेरे जहन में कई सवाल जमा हुए। कहीं ये आवाज उसके बहनोई की तो नहीं थी। अब ये ख्याल आने लगा कि शायद वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। तब मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ और पूछने लगा कि भाभी को क्या हुआ है, आपने उनके साथ क्या किया। मैंने भाई की इस हरकत पर उसे गुस्से से कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। मैं कभी इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोला था। मेरी आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई। अम्बरीन को बेहोश देखकर वो मुझसे सवाल करने लगी, मगर मैं उनसे क्या कहता। कुछ देर बाद अम्बरीन के डॉक्टर ने उसका चेकअप शुरू किया। मेरी माँ काफी परेशान लग रही थी। रात के 11 बज रहे थे। अम्बरीन के बहन बहनोई वहाँ आ गए। उन्हें वहाँ देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। आखिर उन्हें किसने बताया कि हम यहाँ आए हैं। अम्बरीन के बहनोई को देखकर मेरी रगों में एक बार फिर खून गर्दिश करने लगा। मैं कहने लगा वो बेहोश हो गई है। बोला कि कुछ देर पहले कॉल आई थी अम्बरीन की, मगर वो कुछ बोली नहीं। इसलिए हम उसकी खैरियत मालूम करने उसके घर गए, मगर वहाँ से पता चला कि आप लोग उसे अस्पताल लाए हैं। मैंने डॉक्टर से अकेले में पूछा कि अम्बरीन कैसी है, जिस पर वो बात को गोल मोल करके कहने लगे कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बेहोश हो गई है। आप उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, वो बेहतर हो जाएंगी। मैंने सारे रास्ते अम्बरीन से कोई बात नहीं की। वो भी काफी परेशान लग रही थी। मुझे सबसे ज्यादा शक अपने भाई पर था। हो ना हो ये उसी का ही काम होगा। उसकी आदत से मैं वाकिफ था। यकीनन उसको अम्बरीन के नजदीक होने का कोई मौका मिल गया होगा। ऐसे कई वसवसे मुझे मेरे भाई और बीवी से बदगुमान करने लगे। वक्त गुजरता चला गया। 3 माह मुकम्मल होने वाले थे। मैं सोच चुका था कि जैसे 3 माह मुकम्मल हो गए मैं अम्बरीन से पूछूंगा। मैं जल्दी घर वापस आ गया। घर में काफी खामोशी थी। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो मुझे कोई सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। मेरी बीवी से मेरा एतबार तो कब का खत्म हो चुका था। दिल तो वो मेरा बहुत पहले तोड़ चुकी थी। अब कुछ बचा था तो वो थी मेरी गैरत। वो जब तक मेरे साथ मेरे निकाह में थी मैं उसे ये नहीं करने दे सकता था। अंदर से मुझे उसके बोलने की आवाज आई। वो कह रही थी कि पता नहीं कब ये 3 माह पूरे होंगे। आप ही मैं अपने शोहर को सब कुछ सच सच बता सकूं। यकीन माने मुझे बहुत बुरा लगता है उन्हें यूं तकलीफ में देखकर। वो अपनी बहन से बात कर रही थी। तब उसकी बहन बोली कि चलो तुम कल डॉक्टर के पास जाना, शायद वो इस बार तुम्हें कुछ ऐसा अमल बता सकें जिससे तुम्हारे शोहर और तुम्हारे दरमियान दूरियां खत्म हो जाएं। उन दोनों की बातें सुनकर मैं वहां से हट गया। अम्बरीन डॉक्टर के पास जा रही थी कल, मगर क्यों, मुझे ये जानना था। अब हर हाल में जानना था। जैसे ही सुबह मैं काम का बहाना करके घर से जल्दी निकल गया। तब 9 बजे मुझे अपनी बीवी घर से निकलती हुई नजर आई। वो एक रिक्शे में बैठकर कहीं जा रही थी। मैं भी उसका पीछा करने लगा। तब कुछ देर के बाद वो एक क्लिनिक के बाहर रुकी। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा था। नफरत की एक और लहर मेरे वजूद में फैल गई। वो अंदर चली गई। कुछ देर बाद मैं भी अंदर चला गया। मुझे वो वहाँ कहीं भी सामने नजर नहीं आई। मैंने नर्स से अपनी बीवी का नाम लेकर पूछने लगा तो नर्स कहने लगी कि आपकी बीवी की रिपोर्ट्स हैं जो कि कुछ देर पहले ही आई हैं। आप ये अंदर डॉक्टर के पास लेते हुए जाएं। आपकी बीवी इधर ही मौजूद हैं। मुझे हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं रिपोर्ट को खोल कर देखता। मैं उन रिपोर्ट्स को बजाय अंदर देने के उन्हें लेकर क्लिनिक से बाहर निकल आया। मैं वहां से सीधा घर पहुंचा। अपने कमरे में आकर रो पड़ा। मुझे सच में बहुत दुख हुआ था। मेरी पहली मोहब्बत मेरी बीवी मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद अम्बरीन घर में दाखिल हुई। वो बोली, क्या मेरी सच्चाई जान चुकी हैं? उसके सवाल पर मैं बोला कि हाँ जान गया हूँ। फिर वो दोबारा बोली कि अब तो आपके सारे शक खत्म हो गए होंगे ना, मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया होगा। अब तो मैं हैरान हुआ, भला ऐसी मोहब्बत पर कैसा यकीन। मैं मजीद कुछ बोलता मेरी बीवी ने रिपोर्ट्स खोलकर मेरे सामने की और मुझे पढ़कर सुनाया। उसने जो अल्फाज अपनी जुबान से अदा किए उन्हें सुनकर मेरा वजूद थर थर कांपने लगा। मेरी बीवी ने बताया कि मेरे बदन में रसोली थी जिसका मुसलसल इलाज चल रहा था और जिसकी वजह से मैं अपने शोहर के करीब नहीं जा सकती थी। मेरी शादी जल्दी तय हो गई, इसलिए मेरी डॉक्टर ने मुझे 3 माह दवा खाने की ताकीद की। अगर मैं 3 माह डॉक्टर की हिदायत पर अमल ना करती तो शायद कभी माँ ना बन पाती, इसलिए मैंने आपको खुद से दूर रखा था। मगर आज देखें मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। मैं अब तंदुरुस्त हो चुकी हूँ। बीवी की ये बातें सुनकर मैं बेइंतहा शर्मिंदा हुआ। वो रिपोर्ट से सच्ची थी। मैं वक्त से पहले और बगैर सच जाने बहुत कुछ गलत सोच गया था। मैं शर्मिंदा था और अपनी बीवी से माफी मांगने लगा। अम्बरीन ने मुझे फौरन से माफ कर दिया और मुझे उस पर बेहद प्यार आया था और अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। आज अम्बरीन मेरे 2 बच्चों की माँ बन चुकी है और मुझे अपनी बीवी पर फख्र है।